السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ باب الآنیہ عن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق علیہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام امام حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب کا پہلا باب باب المیاں مکمل ہوا۔ آج کے درس میں کتاب الطہارہ کا دوسرا باب باب الآنیہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ باب الآنیہ کا مطلب یہ ہوا برتنوں کا بیان۔ یہاں پر آنیہ اناؤن کی جمع ہے۔ جمع استعمال اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ برتن کی بہت ساری قسم ہوتی ہے، سونے کا برتن، چاندی کا برتن، چمڑے کا برتن وغیرہ وغیرہ۔ اس باب میں اس بات کا تذکرہ ہوگا کہ کن برتنوں کا استعمال کرنا جائز ہے اور کن برتنوں کا استعمال ممنوع اور حرام ہے۔ باب الآنیتی برتنوں کا بیان۔ باب مضاف ہے، الآنیہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعراب ہوگا باب الآنیتی، تا کے نیچے زیر رہے گی۔ عن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حذیفہ بن یمان یہ مشہور صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حذیفہ نام ہے، یمان ان کے والد کا نام ہے۔ حذیفہ اور ان کے والد یمان دونوں صحابی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما پڑھا جائے گا۔ ان کی کنیت یعنی حذیفہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، مشہور صحابی ہیں۔ ان کا لقب رازدانار رسالت، راز دان رسالت یعنی سر الرسول، یہ لقب ان کا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اپنی راز کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، اسی لقب سے یہ مشہور ہیں، سر الرسول۔ فتنوں کے متعلق روایتیں ان سے کثیر تعداد میں مروی ہیں۔ حدیث کی تعداد اہل علم نے بتائی ہے کہ 144 حدیثوں کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، 40 روز کے بعد
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما مدائن میں وفات پائے سن 36 یا سن 35 ہجری میں، سن 36 یا سن 35 ہجری میں۔ ان سے جو روایت یہاں پہ مروی ہے، لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ، لا تشربوا، تم لوگ مت پیو، لا تشربوا مانا ہوگا تم لوگ مت پیو، شرب یشربو، شرب یشربو کی مانا ہوتا ہے پینا، باب سمیہ سے۔ فی آنیۃ الذهب والفضہ، آنیہ مانے برتن، یہ آنیہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے اناء۔ الذهب مانے سونا، گولڈ، اور والفضہ، فضہ کے معنی ہوتا ہے چاندی، سلور۔ ولا تأکلوا فی صحافها، صحاف یہ صحفتن کی جمع ہے، صحاف یہ صحفتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوگا پیالہ۔ مرادی معنی ہوگا برتن۔ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها مانے بے شک یہ، لہم مانے ان کے لیے، فی الدنیا مانے دنیا میں، ولکم فی الآخرہ، لکم مانے تمہارے لیے، فی الآخرۃ مانے آخرت میں۔ متفق علیہ، اس کا معنی ہوگا امام بخاری امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے، یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تشربوا فی آنیۃ الذهب، تم لوگ نہ پیو، لا تشربوا تم لوگ نہ پیو، فی آنیۃ الذهب سونے کے برتنوں میں، والفضہ اور چاندی کے برتنوں میں، تم لوگ سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت پیو۔ ولا تأکلوا فی صحافها، ولا تأکلوا اور تم لوگ مت کھاؤ، اکلا یأکل مانے کھانا، ولا تأکلوا اور تم لوگ مت کھاؤ، فی صحافها اس کے پیالوں میں، اس کے برتنوں میں، فإنها لهم فی الدنیا، فإنها کیونکہ یہ سب برتن، لہم ان کے لیے ہے، یعنی کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، فی الدنیا دنیا کے اندر، یعنی کافروں پر کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، دنیا ان کی جنت ہے، دنیا میں ان کے لیے یہ سب برتن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ اور تمہارے لیے آخرت میں ہے، یعنی یہ سب برتن تمہارے لیے آخرت میں تیار ہے۔ اس حدیث میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع کیا گیا ہے، یعنی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا منع ہے، حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ان برتنوں میں کھانے سے
آدمی کے اندر تکبر پیدا ہوتی ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے، دنیا داری پیدا ہوتی ہے، آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، یہی حکمت ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا حرام ہے، نہ کھا سکتے ہیں اور نہ پی سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضہ، تم سونے اور چاندی کے برتن میں مت پیو، ولا تأکلوا فی صحافها، اور نہ اس کی پیالیوں میں تم لوگ کھانا کھاؤ۔ کیوں مت کھانا کھاؤ، کیوں مت پانی پیو؟ کیونکہ فإنھا لھم فی الدنیا، کیونکہ یہ سارے برتن، سونے اور چاندی کے برتن کافروں کے لیے ہے۔ کہاں پہ ہے؟ دنیا کے اندر۔ فإنھا لھم فی الدنیا، کیونکہ یہ ان کے لیے دنیا کے اندر ہے، یعنی کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے۔ وَلَکُمْ فِی الْآخِرَةِ، اور یہ سونے اور چاندی کے برتن تمہارے لیے آخرت میں ہے، یعنی جنت میں یہ سارے برتن اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت کے اندر سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، جنتی اس میں کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں یہ ساری چیزیں، نعمتیں بنائی ہیں جنتیوں کے لیے۔ دنیا کے اندر پابندی لگائی ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، پابندی کی جگہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافروں کی یہ دنیا جنت ہے۔ تو شریعت نے ان برتنوں کے استعمال کرنے سے، کھانے اور پینے سے منع کیا ہے، ان برتنوں میں نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور نہ کسی اور کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی سونے اور چاندی کے برتن میں وضو بنائے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کوئی غسل کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب وضو کرنا حرام ہے تو غسل کرنا بھی حرام ہوگا۔ تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، یہ سب چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا اہل ایمان کے لیے حرام ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے سونے اور چاندی کا برتن کا استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے۔ نمبر 2، آخرت برحق ہے۔ آخرت کیا ہے؟ یہ برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، آخرت برحق ہے۔ نمبر 3، کافروں کے لیے دنیا میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کافروں کے لیے دنیا میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیوں؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، اور یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ نمبر 4، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی چیز سے منع کرتے تھے تو اس کی حکمت بتاتے تھے، اس کی وجہ بتاتے تھے، علت بتاتے تھے، وجہ، ریزن۔ جیسے آپ نے کہا سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ، اس کے آگے فرمایا، وجہ بتائی، کہا کہ کیونکہ یہ تمہارے لیے دنیا میں نہیں ہے، یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہے، آخرت میں تمہارے لیے۔ تو جب کسی چیز سے روکیں، منع کریں، تو اس کی وجہ اور اس کی حکمت بتائیں، اسے آدمی کو کیا ہوگا؟ اطمینان ہوگا۔ نمبر 5، دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ برتن ہمارے لیے دنیا میں نہیں بنائے گئے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 6، اور یہ آخری ہے، جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، اہل ایمان ان برتنوں کو استعمال کریں گے، اس میں کھائیں گے، پئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں اہل ایمان کے لیے اعلیٰ اعلیٰ قسم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ سونے اور چاندی کے برتن اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جنتیوں کے لیے۔ تو جو یہاں پر
ان برتنوں سے پرہیز کرے گا، شریعت کے مطابق چلے گا، محرمات اور حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرے گا، وہ شخص جنت میں جائے گا، ان برتنوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن اگر یہاں کوئی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے قانون کی مخالفت کرے، نافرمانی کرے اور حلال و حرام کی تمیز نہ رکھے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائے اور پیے، عادات بالکل زندگی گزارے، تو ظاہر ہے یہ شیطانی روش ہے، یہ شیطانی طریقہ ہے۔ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس میں سونے اور چاندی کے پینے کی قباحت کے ساتھ ساتھ اس کا انجام بتایا گیا ہے کہ ایسا آدمی جہنم میں جانے والا ہے، یعنی یہ عمل انتہائی خطرناک ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ کون سا عمل؟ جو آدمی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا اور پیتا ہے۔ تو علی کل حال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، نہانے کے لیے، وضو کے لیے، یہ سب چیز اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔